سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تخت چلتا تھا، پرندے پانی کا پتہ لگاتے تھے، اچھے ٹھکانے کا پتہ لگاتے تھے۔ آج کل دنیا میں وائرلیس سیٹ ہیں، آگے لوگ جا کر کے بادشاہوں کا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ آج کل تو زیادہ یہی دیکھنا پڑتا ہے نا کہ جا کے جگہ کی حفاظت کرو، کوئی آ کر بم نہ دبا جائے۔ اس زمانے میں بم شم تو نہیں تھے، البتہ اتنے بڑے لشکر کے ٹھکانے کو دیکھنا ہوتا تھا۔ تو ہدہد گرخان پکھی، اس کو عربی میں ہدہد کہتے ہیں، وہ پتے لگایا کرتا تھا زیادہ کہ ادھر کو جانا چاہیے یا ادھر کو جانا چاہیے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں ہدہد کہاں گیا؟ بہت دیر ہو گئی، پتہ لگانے گیا تھا ہمارے ٹھکانے کا، پانی وانی کا، ہم تخت کدھر کو اڑائیں، کہاں جا کر کے اتارے، خبر لے کر اب تک کیوں نہیں آیا؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ کہاں غائب ہو گیا؟ ہدہد کیوں نہیں آیا؟ درخان پکھی آیا کیوں نہیں؟ اس نے اپنی ڈیوٹی کو پورا نہ کیا، جواب دینے کیوں نہیں آیا؟ مجھے بتلانے کیوں نہیں آیا؟ پروگرام میں دیر ہو رہی ہے، ہمارا نظام بگڑ رہا ہے، وہ آیا کیوں نہیں؟ کافی دیر ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے۔ ام کان من الغائبین، کہاں غائب ہو گیا؟ آیا کیوں نہیں؟ خبر کیوں نہیں دی؟ کہاں چلا گیا؟ کہیں باغی تو نہیں ہو گیا؟ کہیں مر تو نہیں گیا؟ گیا کہاں؟ ام کان من الغائبین۔ فرمایا لأعذبنہ عذابا شدیدا، جب وہ آئے گا اسے بڑا سخت عذاب دوں گا، سزا دوں گا، اس کو پریشان کروں گا، اس کو مار پیٹ کروں گا، سزا دوں گا۔ دیر کیوں لگائی؟ میں نبی کی بات پر عمل کیوں نہ کیا؟ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے ساری عمر گزر گئی، ہمیں آج تک پتہ نہیں چلتا اللہ کا قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ سنتے سنتے یوں ہی گزر جاتے ہیں، پڑھتے پڑھتے یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ سلیمان علیہ السلام غصے میں بیٹھے ہیں، ملک کے بادشاہ، ہوا کے بادشاہ، پرندوں کے بادشاہ، تخت کے بادشاہ، تاج نبوت سر پہ ہے، پوری حکومت حوالے ہے، جن تابع، تو تابع، سارے جانور پرندے تابع ہیں، تمام کی تمام مخلوق کو ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، غصے میں بیٹھے ہیں۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، ذبح کر دوں گا، چھری پھیر دوں گا، قتل کر دوں گا، کاٹ کے پھینک دوں گا۔ اب تک آیا کیوں نہیں؟ اللہ کا پیغمبر جلال میں ہے، غصے میں آئے ہوئے ہیں سلیمان علیہ السلام۔ الفاظ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا بغیر غصے کی اتنی بات کیوں فرماتے کہ میں ذبح کر او لأذبحنہ، یا تو کوئی وجہ معقول بتائے گا دیر لگنے کی، ورنہ قتل کر دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ اس نے دیر کیوں لگائی؟ ترجمہ بھی کبھی دیکھ لیا کرو، اللہ کے قرآن کو ہاتھ لگانے سے پھانسی نہیں چڑھتا آدمی۔ ہم نے سب نے رل مل کر اللہ کے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، تاجروں نے چھوڑا، ذمہ داروں نے چھوڑا، افسروں نے چھوڑا، ڈاکٹروں نے چھوڑا، حتیٰ کہ پیر اور مولویوں کے تو کام کا ہی نہیں رہا قرآن کریم۔ ہماری تو یہ اللہ کا قرآن جڑیں کاٹتا ہے، لے دے کر مردوں کے کام کا رہ گیا۔ فرمایا ہدہد ہے کہاں؟
بار پوچھتے ہیں، چاروں طرف پرندے اوپر پھر رہے ہیں جو سینکڑوں ہزاروں میل سے دیکھتے ہیں، آیا نظر کہ نہیں جی؟ کہیں نظر آیا ہدہد کہ نہیں جی؟ فرمایا ذبح کر دوں گا یا کوئی معقول وجہ کر کے بتلائے گا۔ سلیمان علیہ السلام غصے میں بیٹھے ہیں، اچانک پرندوں نے خبر دی کہ آ رہا جی۔ فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے آنے دو۔ آیا ہے ہدہد، سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہیں۔ ہاں بھائی کہاں گیا تھا؟ اتنی دیر کیوں لگائی؟ کہاں رہا؟ خدا کی قسم مسلمانوں، ہدہد کے بیان کو سنو اور اپنے گریبان میں جھانتی پاؤ اور جھانک کر دیکھو۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بھوک لگ گئی تھی میں کھانا کھانے لگ گیا، دانا کھانے لگ گیا، مجھے پیاس لگ گئی تھی پانی پینے چلا گیا، یا میں راستہ بھول گیا بھٹک کر دور چلا گیا اس وجہ سے مجھے دیر لگ گئی۔ ہدہد آ گیا، آ کے بیان شروع کرتا، انی وجدتم اے سلیمان علیہ السلام، اے بادشاہ، انی وجدتم رأتا تملکہم، اے بادشاہ بڑی عجیب خبر لایا ہوں، بڑا عجیب منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ انی وجدتم رأتا تملکہم، میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں جو بادشاہ بنی بیٹھی ہے۔ انی وجدتم رأتا تملکہم وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ سبحان اللہ، ہدہد کا بیان دیکھو، بادشاہ کے دربار میں بیان دے رہا ہے، سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیان دے رہا ہے، اپنے دیر لگانے کی وجہ بتا رہا ہے، کہتا ہے میں نکلتا اے سلیمان علیہ السلام ایسے علاقے کی طرف نکل گیا، انی وجدتم رأتا تملکہم وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ بادشاہ بنی بیٹھی ہے، اس کا ملک ہے، اس کی بادشاہت ہے، تخت پر بیٹھی ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور بات کہی ہدہد نے، قرآن کریم بھی ایک ایک، ہم تو اتنے بڑے بھی نہیں، علماء کی جوتیاں اٹھانے والوں میں بھی شامل نہ ہو سکے، اللہ پاک اللہ والوں کے ساتھ قیامت میں حشر فرما دے۔ بنبئی یقین، او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین، فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ اور مسئلہ حل کیا پہلے ہدہد نے، فمکث غیر بعید، دور نکل گیا میں، دور چلا گیا میں، فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ میں ایسی جگہ گیا تھا اے میرے بادشاہ جہاں کا تجھے بھی پتہ کوئی نہیں، ایسی خبر دوں گا، ایسی بات بتاؤں گا، ایسا قصہ سناؤں گا، ایسے حالات بتاؤں گا، وجئتک من سبأ بنبأ یقین، سچی بات بتاؤں گا، پکی بات بتاؤں گا۔ اے سلیمان علیہ السلام ایسی چیز دیکھ کر آیا ہوں جس کا تجھے بھی پتہ کوئی نہیں، آپ کے علم میں بھی نہیں،
اب اس نے آگے بات کی کہ میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ بادشاہ بنی بیٹھی ہے۔ تو اس میں کیا تعجب کی بات ہوئی کہ ایک عورت اگر بادشاہ ہے تو ہونے دو، ہوا ہی کرتی ہے، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی بادشاہ بنی جایا کرتی ہیں، ہو کیا گیا؟ اس میں عجیب بات کیا ہے؟ تو نے دیر کیوں لگائی؟ توجہ کرنا بھی سارے حضرات اس وقت، اصل مفہوم کی بات اب آ رہی ہے کہ دیر لگانے کی وجہ میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا کہ تو تلاش کرتا پھر میرے سوا کسی اور کی حکومت بھی ہے کہ نہیں۔ میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ تو لوگوں کے ملک چیک کرتا پھر کہ وہاں کیسے لوگ ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ یہ بات بتا کر کے ہدہد ترکھان پکھی پرندہ پشیمان ہو کر کہتا مجھے دکھ لگا اس ملک میں جا کر۔ کیوں؟ کھانے کو نہیں ملا؟ نہیں۔ پینے کو نہیں ملا؟ یہ بات ہے۔ کہتا نہیں۔ پھر تجھے دکھ کیوں لگا؟ تو پرندہ ہے، تجھے کیا تکلیف پہنچی؟ حیران کل بات کیا دیکھی، عجیب بات کیا دیکھی؟ کہتا سلیمان علیہ السلام میرا تو جگر پھٹ گیا، وجدتها وقومها يسجدون للشمس، میں نے اس عورت کو بھی اور اس کی قوم کو بھی سجدہ کرتے دیکھا سورج کو، میرا جگر پھٹ گیا۔ سورج کے پجاری ہیں، سورج کو خدا مانتے ہیں، سورج کی پوجا ہوتی دیکھی ہے، سورج کو سجدہ کرتے دیکھے ہیں۔ پکھی کہتا مجھے برا لگا اور میرا جگر پھٹ گیا، مجھے تکلیف ہوئی، اسی لیے تو مجھے دیر لگ گئی سلیمان علیہ السلام کہ بندے ہو کر خدا کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکائے بیٹھے۔ اور مسلمان لوگ پرندے کو برا لگ گیا، مگر تو کہتا نہیں، یہ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ترکھان پکھی اچھا، پرندہ اچھا، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی نہیں کرتے تو ہر حق پرست پر لازم ہے کہ وہ صبح شام ایک ہی تکبیر کا بجائے بات پڑے، اے خدا اے خدا ہے۔ جتنے لوگ بھی چوری کرتے ہیں، کبھی کسی چور نے اپنی چوری کو چاہے 50 برس چوری کرتے کرتے ہو گیا، اس نے چوری کو عبادت کبھی نہیں سمجھا۔ شراب پیتے عمر گزر جائے، کبھی شراب کو عبادت نہیں کہنے کا۔ اللہ۔ بدکاری کرتے کرتے عمر گزر جائے، کبھی اس کو اجر و ثواب نہیں کہنے کا۔ شرک ایسی لعنت ہے کہ گناہ بھی کرتا ہے اور اس کو عبادت سمجھتا ہے۔ اس لیے فرمایا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ ہدہد کہتا ہے میں دیکھ کر آیا ہوں، معلومات کر کے آیا ہوں، میں پورا پتہ لگا کے آیا ہوں، سورج کی پوجا ہو رہی ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر رکھا ہے کہ یہ راستہ بڑا اچھا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے ان کو روک رکھا ہے۔ جو بات ترکھان پکھی کو بری لگی، ہدہد کو بری لگی، کیڑی مکوڑوں کو بری لگی، وہ آج ہمیں اچھی لگتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے، اب یہ تو ناممکن تھا نا شرک کی بات سن کر پیغمبر چین سے بیٹھ جائے، یہ تو ہمارا زمانہ ہے نا او میاں، جیسے کوئی کرتا ہے کرنے تو ہمیں کیا لینا۔ ہمارے یہاں ملتانی زبان میں کہہ لیتے ہیں نا راضی دے بننے سے بحثی سانکو کیا، یہ بات نہیں، بیماری بڑھتی۔ اگر ٹی وی کی بیماری کے برتن استعمال کرنے سے ٹی وی پھیل سکتی ہے، چیچک والے مریض کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے مرض پھیل سکتا ہے، تو شرک کرنے سے شرک کی بیماری نہیں پھیلتی۔
فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. پرندہ کہتا ہے سیدھے راستے سے روک رکھا ہے شیطان نے ان کو. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا خوب چیک کر کے آیا تو؟ جی ہاں اسی لیے تو دیر ہوئی حضرت، مجھے بڑی تکلیف ہوئی. پروردگار عالم کے سوا کسی اور کی پوجا، کسی اور کو سجدہ، کسی اور کے سامنے پیشانی جھکانا. كنت من الكاذبین. ہم ابھی پتہ لگا لیتے ہیں تیرے. اس زمانے میں ڈاکیے نہیں تھے، ٹھیلے بند نہیں ہوا کرتے تھے. آج کی ڈاک تو گم ہو سکتی ہے، سلیمان علیہ السلام کا ڈاکیا بڑا پکا ہے. وہ کیسے گم کر دے گا؟ خط لکھا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. یہ خط ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے. شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہو کر تخت شہنشاہی پہ متمکن ہو کر پرندوں کا بادشاہ، جنوں کا بادشاہ، ساری خلقت کا بادشاہ، زمین کے اندر رہنے والی ساری مخلوق کا بادشاہ سلیمان علیہ السلام کہتا ہے بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے. اور سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ خط تجھے پہنچ رہا ہے، یا تو لڑائی کے لیے تیار ہو جا یا فرما برداری قبول کر. پیغمبر کیسے خاموش ہو سکتے تھے؟ خدا کی قسم اگر آج کوئی پیغمبر زندہ ہوتا، لڑائی کرتا ہم تمام لوگوں سے. میلے ٹھیلے لگا رکھے ہیں، مزار ولی کا تھیٹر، اولیاء کرام کے مزاروں پہ کنجریوں کے ناچ کیوں؟ اللہ والوں کے درباروں میں ڈھول ڈپڑا طبلہ سرنگی کیوں؟ ہد ہد خط لے کر کے دوڑا ہے، اڑتا اڑتا جا کے روشن دان میں بیٹھا ہے. حضرت بلقیس جو بادشاہ تھی اس ملک سبا کی، جس اور یہ نہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے تو پہنچانا میرے ذمے لگایا ہے، پھینک کر بھاگ آتا. بیٹھا ہے انتظار میں. بلقیس اٹھتی ہے، جاگتی ہے، خط سینے پہ پڑا ہوا ملتا ہے، اٹھا کر کھولتی ہے، پڑھتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے. دل میں یقین آ جاتا ہے میں اتنی طاقتور بادشاہ ملک سبا کی ملکہ میں. یوں لکھا علماء کرام نے بلقیس کی قوم اتنی طاقتور تھی، اتنی طاقتور قوم تھی بلقیس کی، ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتی تھی. ہاں یہ نہ سمجھنا کہ حضرت بلقیس کا جو حدود پتہ لگا کے آیا تو پلاسٹک کے کھلونوں پہ بادشاہت نہیں کر رہی تھی. اور یہ ترجمہ میں نے خود نہیں گڑھا، قرآن کریم پڑھ کر دیکھو. مفسرین نے لکھا ہے کہ ملک کے سبا سے بڑھ کر طاقتور قوم اس زمین کے تختے پہ آئی نہیں. یعنی اندازہ لگا ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتے تھے، اور جس کے سر میں لگتا تھا انشاءاللہ اس کا بھی کچھ نہیں بگڑتا تھا. وہ سر بھی تو ایسا ہی ہوگا نا، جیسے ہاتھ ہوں گے ویسے ہی سر ہوں گے. آج ہمارے ہاتھ ہیں ویسے ہی، جیسے ہاتھ ہے ویسے ہی سر ہیں. ویسے ہی الحمدللہ ہم کو ڈالتا شریف مل رہا ہے. جیسے قد و قامت
یہی تو وجہ ہے کہ اللہ میاں نے یہ ریل، موٹر، کار، ہوائی جہاز، سکوٹر، سائیکل اسی لیے تو عقل میں ڈال دیے کہ ڈالٹا کھا کھا کر تم ویسے بت بن گئے ہو، اپاہج بن گئے ہو، ہلنے چلنے کے قابل تو رہے نہیں، لو بیٹھے بیٹھے کس کا کرو۔ جب تک لوگوں میں طاقت تھی اللہ میاں نے موٹر، کار، ہوائی جہاز، ریل چلائے ہی نہیں۔ ملک سبا بڑی طاقتور قوم تھی، قرآن کریم میں ان کا کئی جگہ ذکر آتا ہے، مستقل ایک سورت ہے قرآن کریم کی، سورت سبا کے نام سے، 22ویں پارے میں یہ سورت ہے۔ اتنے طاقتور لوگ تھے، 500 من کا پتھر ایک ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینکا کرتے تھے، جس کو لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہیں بگڑا کرتا تھا، یوں ہی ذرا سی خراش آتی تھی۔ بلقیس اٹھی، عقل مند لوگ ایسا ہی کیا کرتے ہیں، بے عقل بادشاہ، بے عقل وزیر، بے عقل امیر، بے عقل ذمہ دار ہوش کھو بیٹھتا ہے، جلال میں آ کر حکم دے دیا کرتے ہیں یوں کرو۔ بلقیس اٹھی اور اس نے اپنے وزراء کو، اپنی پارلیمنٹ کو طلب کر لیا۔ سمجھدار عورت تھی، ورنہ کہتی جا جا کون ہے سانو مسلمان بنانا آیا، میری بات ساتھ نہیں دیکھی، کتنی طاقتور قوم میرے پاس ہے، کون ہے جو مجھے اعلان کرتا ہے یا مسلمان ہو جا یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جا۔ وزیر اکٹھے کیے، اللہ میاں قرآن یہ آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ پکی روٹی کچی روٹی نہیں میں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت بلقیس نے اپنے وزراء، اپنے سفراء، اپنے پارلیمنٹ کے ممبروں کو اکٹھا کیا، قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اور میری پارلیمنٹ کے لوگوں اور میرے وزیروں، میرے سفیروں اور میرے ممبروں، بڑی آزمائش میں ہم لوگ آ گئے، ذرا غور کرو، ذرا سوچو، ذرا سمجھو، ذرا اس بات پر سنجیدگی اور متانت سے غور کرو۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ یہ سلیمان علیہ السلام کوئی پیغمبر ہے، بادشاہ بھی ہے، وہ ہمیں اعلان جنگ کرتا ہے اور یا کہتا ہے خدا کے ماننے والے بن جاؤ، واتونی مسلمین، یا کہتا ہے ایک خدا کی پجاری بنو، سورج کی پوجا چھوڑو، چاند کی پوجا چھوڑو، احکم الحاکمین پروردگار عالم کی پوجا کرو، جو سورج کا بھی خالق ہے، تمہارا سب کا خالق و مالک ہے، یا اس ایک معبود کو ماننے والے بنو، ورنہ جنگ قبول کرو۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون۔ اور میری پارلیمنٹ کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں کیا جواب دوں اسے؟ وزیر بولے، اللہ پاک نے وہ بھی نقل کر دیا، کہنے لگے قالوا نحن اولو قوت واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ کہنے لگے ڈلی ڈلی کیسے بول رہی ہے؟ تجھے پتا ہے ہم کتنے طاقتور لوگ ہیں؟ تجھے قوم سبا کا اچھا بھلا پتا ہے، ملک کا پتا ہے، ہم تیری رعایا ہے، ہم تیری قوم ہے، ہم تیرے پیچھے ہیں۔ نحن اولو قوت واولو بأس شدید، رگڑ کے رکھ دیں گے، پیس کے رکھ دیں گے، تباہ کر دیں گے، تو اعلان جنگ قبول کر لے، تو گھبرانا، ہم کتنی طاقتور قوم ہے۔ والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ بلقیس کی صلاح یہ تھی کہ پیغمبر کے خط کا جواب صحیح طریقے سے اچھا بھیجوں گی، پر پارلیمنٹ سے منظوری لے لوں، اپنے وزیروں سے منوا لوں،
اپنے سفیروں سے منوا لوں، اپنی قوم کو اعتماد میں لے لوں. ہائے ملک سبا کی عورت بادشاہ کی کھوپڑی میں تو یہ بات آ گئی کہ قوم کو اعتماد میں لیے بغیر کام نہیں چلے گا، اور آج کسی کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی. قوم کو قوم کوئی نہیں سمجھتا، ملت کو ملت کوئی نہیں سمجھتا، برادری کو برادری کوئی نہیں سمجھتا. حضرت بلقیس کی امید کے خلاف ہوا. امید یہ تھی کہ یہ میری بات کی تائید کریں گے کہ بھئی بات لڑنا اچھا نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام کا اعلان جنگ قبول کرنے کے بجائے ان کی تبلیغ قبول کریں گے، اللہ کی وحدانیت کو مانیں گے، اللہ پاک کو ایک معبود اور اسی کی پرستش کی جائے گی. قوم پڑ گئی الٹی، قوم کا مزاج بگڑا ہوا، طاقتور قوم. یوں لکھا مفسرین نے کہ ایک ایک آدمی کی خوراک بھی کئی کئی من تھی. شکر ہے اس زمانے میں ختم کا رواج نہیں تھا، نہیں تو 2 ہی مولوی سارا ملک کھا جاتے. ساری قوم بگڑ اٹھی. ہم طاقتور ہیں، قوت والے، نحن اولو قوت. قرآن کریم کے الفاظ پر غور کرو. بلقیس کی دانائی کے اللہ پاک نے قرآن کریم میں تعریف کی ہے. پارلیمنٹ میں کھڑی ہو کر کے کہنے لگی قالت ان الملوک، قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. کہنے لگے او پاگلوں والی باتیں نہ کرو. جب 2 بادشاہ لڑائی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، اور جو 2 بادشاہ کی جب لڑائی ہوا کرتی ہے، لڑائی اور فساد مچا کرتا ہے، وجعلوا اعزة اهلها اذلة. ارے عزت والے لوگ بھی ذلیل ہو جایا کرتے ہیں. کیا بات کہی حضرت بلقیس علیہ السلام نے. کافرہ تو تھی، مشرکہ تو تھی، لیکن عقل سلیم رکھتی تھی. کہنے لگی لڑائی اچھی چیز نہیں، لڑائی بہت بری ہے. قابل لوگ ذلیل ہو جایا کرتے ہیں، عزت والے ذلیل. وجعلوا اعزة اهلها اذلة. عزت والے ذلیل ہو جایا کرتے ہیں. لڑائی بہت بری چیز ہے، دنگا فساد بہت بری چیز ہے. ارے عورت نے تو یہ بات کہہ ڈالی کہ لڑائی اچھی چیز نہیں. اور آج ہر مرد، ہر سمجھدار آدمی 2 لڑتے ہوئے کو انگلی تو مار دے گا، خبر شاور سی بہرا نہیں. کبھی کوئی یہ صلاح نہیں دے گا آپس میں رس جاؤ، ٹھہ جاؤ، صبر کر جاؤ، اپنی حلال کمائی کچہری والوں کو نہ کھلاؤ، پولیس والوں کو نہ کھلاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، اپنے پیٹ میں ڈالو اور نہ ان کو پالو. اور جو ایسی بات کرتا ہے اس کی بات کی طرف ویسے توجہ نہیں دیتے لوگ. کہنے لگی قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية. بستی کا نام لیا اس نے تو شہروں کا نام بھی نہیں لیا. کہنے لگی جس بستی میں 2 بادشاہ لڑتے لڑتے چلے گئے وہ بستی بستی نہیں رہے گی، وہ بربادی ہو جائے. یہ سارا منظر دیکھا ہدہد نے. پرندہ ہے، پرندہ ہے، پرندہ، انسان نہیں. BA پاس نہیں ہے، میٹرک مڈل پاس نہیں ہے، کالج میں اسٹوڈنٹ نہیں رہا. یہ نہ کہیں پروفیسر لگا، نہ انجینئر لگا، نہ کسی عربی مدرسے کی سند اس کے پاس ہے، نہ مولوی ہے، نہ مولوی فاضل ہے، نہ عربی ہے، نہ عالم ہے، نہ عربی پڑھی نہ فارسی پڑھی. ساری بات کو سن کر پارلیمنٹ کی کارروائی کو، جس طرح تمہارے یا اخباروں میں نہیں آیا کرتا، ریڈیو پہ آتا ہے کہ قومی اسمبلی کی جھلکیاں نہیں آیا کرتی. ہدہد نے ساری جھلکیاں لے لی اور بغیر کیمرے کے لی.
کمڑا رہا ہے ہدہد، ورنہ اس زمانے میں اگر رنگین ٹی وی بنا لیتا تو 15,000 روپے تو کماتا. گھر میں آٹا ہو یا نہ ہو VCR ضرور چاہیے. اللہ کے ولی تو اپنی بیٹی کو VCR دکھا کر کے پھر اس کو ولی بنانا چاہتا ہے، تیری مت ماری گئی. تمہاری عقل پہ پردے پڑ گئے. تم گھروں میں VCR چلا کر دکھا کر گھروں کو شرم والا، غیرت والا، حیا والا، معصوم والی آنکھیں بچیوں کی رکھنا چاہتے ہو. ہدہد نے آ کر کے پارلیمنٹ کی جھلکیاں اور سارے کا سارا سلیمان علیہ السلام کو بتلا دیا کہ لو میں نے تمہارا خط پہنچا دیا اور وہاں کا یہ جواب ہے اور یہ میں کارروائی دیکھ کر آیا ہوں. تو سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت بلقیس سنجیدہ ہے، بڑی سمجھدار عورت ہے اور وہ بادشاہت کے لائق ہے اور وہ بڑی عقل مند ہے اور قوم اس کی طاقت کے نشے میں پاگل ہو گئی. سلیمان علیہ السلام نے ایک جن سے کہا کہ حضرت بلقیس کا تخت کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہ تختی منگوا لے، یہاں ملکہ اور مالک اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ پتھر اٹھا کر مارنے والی قوم کو پوری اکٹھا دیکھ لیں گے. وہ ایک جن کہنے لگا جی شام کو آپ سو جائیں گے، انشاءاللہ صبح کو ہم لا کر پیش کر دیں گے. دوسرا کہنے لگا بس. اس نے کہا اور کیا کہ جی میں 1 گھنٹے میں لا دوں. ایک اور جن کھڑا ہوا وہ کہنے لگا جی ہم 5 منٹ میں لا دیں گے انشاءاللہ. ایک کہنے لگا قبل یرتد الیک طرفک، آپ پلک جھپکیں گے کہ تخت سامنے رکھا ہوگا. یہ ہو جا جن آج کل ایک مینو لگ جاوے نا مزے ہی آ جان. سارے تخت اتنے کٹھے کر لاوا اپنی مسیطیں، سارا نے پوچھا دسو تہاڈا کی رائے ہے، بندے ہو کہ نہیں بندے؟ کہاں میرے قابو آئے جن. ویسے متھا مارنے کو دل نہیں کرتا، دل تو کئی مرتبہ کرتا کہ ایک جن قابو کر کے اچھا ہے کبھی اس کو پکڑوا لیا کبھی اس کو منگوا لیا. خود ہی جس کے گھر میں چھوڑ دیں گے، گھر والے ہمارے پاس آئیں گے، ہم کہہ دیں گے 500 روپیہ دو، جن ہم اتار دیں گے. وہ چڑھایا ہوا تو ہمارا ہی ہے نا. خدا کی قسم اتنا بہترین ذریعہ، نہ ٹیلی فون کا بل آئے نہ بجلی کا بل آئے. سوئی گیس تو ہم غریبوں کو دے کون. بڑا مزیدار کاروبار ہے، کوئی تکلیف نہیں، گاڑی میں نہیں چڑھنا، اشتہار نہیں چھپنا، اخبار میں نہیں آنا، CID آ کر کے رپورٹ نہیں لے جاتی، نہ کوئی مخالفت کرے نہ کوئی موافقت کرے، بس مزے ہی مزے. جن کہنے لگا ایک نے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. قرآن کریم نے اس جن کی تعریف کی جس نے یوں کہا نا پل جھپکنے کے پلک جھپکنے میں لا کے دے دوں گا. تم یہ نہ سمجھنا کوئی ملنگ جن تھا. قرآن کریم نے پہلے بتلایا کہ وہ تھا عالم، عنده علم من الکتاب، اس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا. حضرت بلقیس کا تخت منگا لیا گیا، سوئی ہوئی تھی. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اٹھے. اٹھ کھڑی ہوئی دیکھتی ہے تو ملک دوسرا، حالات دوسرے. فرمایا میں سلیمان ہوں علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے مجھے تخت شہنشاہی بھی دیا ہے، تاج نبوت بھی دیا ہے. تو نے اس قوم میں شرک پھیلا رکھا ہے تو شرک کیوں کرتی پھرتی ہے؟ کہنے لگی میرا تو ارادہ پہلے مسلمان بننے کا تھا، میں تو بن گئی، لو مسلمان بن گئی. لیکن ڈنڈے سے مجھے خدا نہ منواؤ، سمجھا کر کے منواؤ، بادشاہ کے روب سے نہ منواؤ. آپ لوگ بھی سوچیں اگر خدا تمام لوگوں کو مجبور کر دیتا کہ ہر آدمی حق پرست ہو تو وہ اس پہ قادر تھا. جو چوری کے ارادے سے چلے اس کے پیر توڑ دے، جو زنا کے ارادے سے چلے اس کی آنکھ پھوڑ دے، اس پہ قادر ہے وہ. جو ظلم کرے اس کے تخت کو پلٹ دے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ پھر امتحان کیا ہوا، آزمائش کیا ہوئی. تو بلقیس کہنے لگی
کہ اللہ کو میں مانوں گی مگر مجھے سمجھاؤ بھی صحیح۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ہم لوگ ڈنڈا نہیں چلایا کرتے، ہم سمجھایا کرتے ہیں۔ کہنے لگی دیکھو سورج کتنا چمکیلا، کتنا نور ہے اس میں، سارے جہان کو منور کرتا ہے، سبحان اللہ کتنا بہترین خدا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے حوض بنوایا جنوں سے اور اس کے اوپر شیشہ بچھا دیا اور حضرت بلقیس سے کہا کہ اس حوض کے اوپر سے چلو، اور بلقیس چلنے لگی، نیچے شیشہ تھا اور اس کے نیچے پانی تھا، تو ایسا معلوم ہوا کہ پانی میں چلی گئی ہوں، سلوار کو یہ اوپر کو کرنے لگی۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کرتی ہے؟ قرآن کریم کہتا وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، پنڈلیاں بھی اس کی ننگی ہو گئی، اوپر سلوار کر لی، کہنے لگی پانی میں بھیگ جائے گی میری سلوار، میری سلوار پانی میں بھیگ جائے گی۔ فرمایا کدھر ہے پانی؟ نیچے بیٹھ کر کے شیشے پہ بلقیس نے ہاتھ پھیرا تو ہاتھ کو پانی لگا ہی نہیں، نظر تو آتا ہے پانی، تو کہنے لگے کملی نیچے پانی ہے، شیشے میں سے پرتاؤ پڑ رہا ہے، خدا اور ہے، خدا کی تجلیات کا پرتاؤ سورج میں پڑ رہا ہے۔ سمجھایا اس کو، کہنے لگی اب میں مان گئی کہ واقعی چاند سورج کا خدا، تیرا خدا، میرا خدا، سارے جہان کا خدا کوئی اور ہے، خدا کے سوا اور کوئی چیز کسی کی مشکل کشائی نہیں کر سکتی۔ فرمایا میری بات کو پلے باندھ لو، اپنے آپ کو اس بات پر پکا رکھو، یقین جما کے رکھو، جب تک لوگ بدماشی سے، جھوٹ سے، فنکاری سے دور رہیں گے، اللہ کی رحمت ان کے چاروں طرف رہے گی، رحمت زمین سے ابلے گی، رحمت آسمان سے برسے گی، رحمت چاروں طرف سے آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا جب تم جھوٹ بولنے لگو گے، بدماشی کرنے لگو گے، عیاشی کرنے لگو گے، حرام خوری کرنے لگو گے، اللہ کے نبی نے فیصلہ فرما دیا تم سب پہ خدا کی لعنت برسے گی۔ یتیم مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش میں ابھی تقریباً 10 دن باقی ہیں، 15 دن باقی ہیں۔ ابرہہ یمن کا بادشاہ، اس نے یہ سوچ کر کہ ساری دنیا بیت اللہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتی ہے، ایک ایسا کوٹھا میں نہ اپنے ملک میں بناؤں، لوگ یہیں طواف کیا کریں گے۔ چنانچہ ابرہہ نے ایسا ہی کوٹھا بنا دیا، اعلان کیا آؤ یمن کے کعبے کا طواف کرو۔ خدا کی قسم تھے تو کافر، تھے تو بے دین، تھے تو جاہل، مگر اتنا پتہ ان کو بھی تھا کہ بیت اللہ کے سوا کسی اور چیز کا طواف جائز نہیں۔ ان کافروں کا یقین تھا، ان بے دینوں کا یقین تھا، ان جاہلوں کا یقین تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کر دیا تھا بیت اللہ کے طواف کے لیے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اسی کعبے کا طواف کیا، سارے نبیوں نے کیا، خلیل اللہ نے طواف کیا، ذبیح اللہ نے کیا، کلیم اللہ نے طواف کیا، نوح نجی اللہ نے طواف کیا، عیسیٰ روح اللہ نے طواف کیا، تمام کے تمام نے اسی کا طواف کیا۔ یمن کے بنائے ہوئے کوٹھے کعبے کو کافروں نے قبول نہیں کیا۔ ساری زمین پہ، ساری کائنات پہ او لوگوں سب سے میں نے پہلا اپنا گھر بنایا، عزت والا بنایا، مکے میں بنایا، فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا، اسماعیل ذبیح اللہ نے پتھر اٹھا اٹھا کر پکڑائے، سیدہ ہاجرہ جیسی مائی پانی لاتی ہے، حضرت سارہ جیسی روٹیاں پکا کے لاتی ہیں۔ اور دنیا کے مسلمانوں اور مسلمان پاکستان کے ملتان کے مسلمانوں، ذرا کعبے کا مستری تو دیکھو خلیل اللہ ہے، کعبے کا مزدور تو دیکھو ذبیح اللہ ہے،
बनाने वाले की घरवाली तो देखो, मजदूर की अम्मा सैयदा हाजरा तो देखो। अल्लाह ने कुरान में जिसका जिक्र फरमाया, अरे ये काबा नबियों ने बनाया, अल्लाह ने बनवाया। आज अगर तेरे जैसा मेरे जैसा कोई और बना बैठे, हजारों नहीं करोड़ों काबे बनाए, खुदा की कसम वो काबा तवाफ के लायक नहीं हो सकता। ये काबे की तौहीन है, बैतुल्लाह की तौहीन है, उस बनाने वाले मिस्त्री की तौहीन है, उस बैतुल्लाह के मजदूर की तौहीन है, और पानी लाने वाली हाजरा की तौहीन है, रोटियां पका करके लाने वाली सारा की तौहीन है। यमन के बादशाह ने काबा बनाया, लोगों ने तवाफ करने के बजाय पखाना कर करके उसका कोठा भर दिया। देखा कैसे रद्द किया। अबरहा को आग लग गई, कहने लगा जब तक उस काबे को मैं गिरा के ना आऊं, जब तक उस अल्लाह के घर को मुनहदिम ना कर दूं, उस मक्के वाले खाने काबे को मिलिया मीट ना कर दूं, लोग उस वक्त तक मेरे काबे को नहीं मानेंगे, मेरे बनाए हुए को नहीं मानेंगे। ताकत के बलबूते पर उठा, हाथियों की फौज लेकर आया। किस वक्त लेकर आया? जबकि दो जहान के सरदार हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शिकमे मादर में हैं। अबरहा ने आकर के अरफात के करीब मुजदलिफा की बाईं तरफ वादी मुहस्सर में डेरा लगा दिया। अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर का दादा है, उसके ऊंट वहां चल रहे थे। अबरहा बादशाह के सिपाहियों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के ऊंट पकड़ लिए। अब्दुल मुत्तलिब को पता चला वहां मक्के में तो मेरे ऊंट बादशाह एक आया हुआ है, हाथियों की फौज है, बड़ी ताकतवर फौज है, और वो ऊंट पकड़ बैठा मेरे और काबे को गिराने आया। अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे, इंचार्ज थे। तो ये गए और अबरहा से मुलाकात की। वो समझा शायद ये कोई काबे के बारे में बातचीत करने आए होंगे, कुछ लोग कुछ दो की बात करेंगे। चलो और नहीं तो मैं यूं ही तय कराऊंगा, एक साल तेरे काबे का तवाफ होगा, एक साल मेरे काबे का तवाफ होगा, एक साल लोग इधर आएंगे, एक साल लोग उधर जाएंगे। अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए और अबरहा से मुलाकात करके कहा कि भाई तेरे सिपाहियों ने मेरे नाजायज ऊंट पकड़ लिए हैं, मैं अपने ऊंट छुड़ाने आया हूं। मैंने कहा कमाल है, आप काबे के मुतवल्ली नहीं? कि हां हूं। काबे की चाबियां तुम्हारे पास नहीं? कि हां मेरे पास है। ये कमाल है तेरी, काबे की बात नहीं करता, ऊंटों की बात करता है। तुझे अपने ऊंटों की पड़ गई, काबे की बात कर। हां किस तरह करना है? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दे दिया, ऊंट मेरा माल है, इसलिए मैं छुड़ाने के लिए आया हूं। और ये तेरे दिल में गलत ख्याल है, काबा मेरा नहीं, काबे वाला कोई और है। बैतुल्लाह मेरा नहीं, बेशक चाबियां मेरे पास हैं, बेशक वहां का इंतजाम मेरे पास है, बेशक मैं वहां का मुतवल्ली हूं, लेकिन तेरा ख्याल गलत है। काबे का मालिक मैं नहीं, काबे का मालिक तो वो है जो तेरा भी मालिक है, मेरा भी मालिक है, सारे जहान का वही मालिक है। वो तुझसे खुद बात करेगा, मालिक मैं मालिक ही नहीं, मैं बात क्यों करूं? फिर उसने कहा कि जी इंतजाम तो आपके पास है ना, जो बात करनी है वो आप बात करें। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दे दिया, फरमाया मैं नहीं जानता
काबे वाला जाने और तू जाने, तेरे पास हाथियों की फौज है, मेरे पल्ले कुछ नहीं, वो खुद तेरा मुकाबला करेगा। जब ज्यादा मजबूर किया अब्राहा ने, अब्दुल मुत्तलिब ने एक ही बात कह दी, और सारी जमीन का मालिक वो, आसमान का मालिक वो, समंदरों का मालिक वो, दरियाओं का मालिक वो, तेरी फौज का मालिक वो, मेरा खालिक और मालिक वो तुझसे खुद नहीं बढ़ेगा। मेरा काबा है ही नहीं, मालिक कायनात का है, वो खुदा तुझे खुद संभालेगा। अब्राहा से इतनी बात कह दी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, और उसके बाद घर गए। परेशानी है इलाही, मैं क्या करूं, मेरे पास तो लश्कर नहीं, मेरे पास तादाद नहीं, मेरे पास फौज नहीं, इसके पास तो हाथियों वाली फौज है। मगर इतना तो कर सकते थे। उसी वक्त अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, ऐ बेटी आमना, ओ आमना, चलो बैतुल्लाह में चलकर दुआ मांगे। अब्दुल मुत्तलिब ने सैयदा आमना को साथ लिया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेट में है, चली जा रही है, और काबे में ले गया दादा, और हाथों में गिलाफे काबा पकड़ा दिया। हजरत आमना के हाथों में गिलाफे काबा है, और हजरत आमना दुआ मांग रही है। हजरत सैयदा आमना कहती है, ओ मौला तेरी मर्जी, तू करीम है, तू रहीम है, तू खालिक और मालिक है। मौला हमने तो सुना था कि इस घर को बसाने वाला आने वाला है, और आज इस बैतुल्लाह को हाथियों की फौज लेकर गिराने आया दुश्मन। सैयदा आमना की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, दुआ मांग रही है, और तुम्हें तो दुआ भी नहीं मांगनी आती, लेकिन यहां बैठ के नहीं कहता हूं मेरे मौला मैं शाकारू गुनाहगारू, तेरे दर का खतावारू, हजारों नहीं लाखों करोड़ों गुनाहों में डूबा हुआ हूं। जमीन के जर्रा से ज्यादा मेरे गुनाह, समंदर के कतरों से ज्यादा मेरे गुनाह, जमीन के जर्रा से ज्यादा मेरे गुनाह, दरख्तों के पत्तों से ज्यादा मेरे गुनाह, आसमान के सितारों से ज्यादा मेरे गुनाह, ये सब कुछ है, पर मेरे मौला बता मैं जाऊं कहां। दुआ मांगी सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, सरकार के दादे ने दुआ मांगी। आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब जब तुमने मेरा दरवाजा खटखटा दिया, और अगली बात याद करके लिख के ले जाओ, क्या मजेदार बात जहन में आई है। आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब तू दुआ मांगता बात और थी, सारा मक्का मांगता बात और थी, सारे कुरैश वाले दुआ मांगते बात और थी, आमना के लिए दुआ मांगती बात और थी। मैं तेरी झोली कैसे खाली लौटाऊं, आमना पेट में मेरे महबूब को लेके आई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फरमाया अब मैंने इतना कबूल कर लिया, लश्कर की हाजत नहीं, फौज की जरूरत नहीं, कुरैश वाले भी जाओ, सरदार आराम करो, मक्के वाले तो सो जाओ, फरिश्तों तुम्हारी जरूरत नहीं, जिन्हों तुम्हारी हाजत नहीं। आज हाथियों की फौज के मुकाबले के लिए किसी की जरूरत नहीं। आमना जब तू काली कमली वाले को लेके आ गई, मैं भी तुम्हें ऐसी जंग करके दिखाऊंगा जिससे मेरी खुदाई समझ में आए। निराली जंग होगी आज। अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये बात कह दी कि काबे वाला काबे की बात करेगा तो मैं ही करूंगा, जिब्रील हट जा, इसराफील एक तरफ हो जा, मिकाईल अपनी ताकत को अलग रखो, सारे फरिश्तों एक तरफ हट जाओ, आज निराली जंग होगी। निराली कैसे होगी? फरमाया अब्राहा के हाथी लड़ेंगे, मैं खुदा की चिड़िया लड़ेगी।
قرآن ہے قرآن، کہانیاں نہیں ہے یہ، ڈولے نہیں ہیں۔ فرمایا میری خدائی تمہارے دماغ میں جب آئے گی، ایک طرف ہاتھی ہوں گے، ایک طرف تولے کی چڑیا ہوگی۔ خدائی طاقت کا مقابلہ ہوگا۔ بس دیکھتے دیکھتے ابرہا نے اپنی فوج کو چلنے کا حکم دیا، ہاتھی چلے، فوج چلی، اور آسمان کی طرف بادل سے دکھائی دیے، بادل سے دکھائی دیے۔ دیکھتے دیکھتے ہزاروں لاکھوں کروڑوں چڑیا جمع ہو گئی۔ جیسے فوج کو جب تک حکم نہیں ملتا اس وقت تک حملہ نہیں کرتی، بادل چھایا ہوا ہے، چڑیا گھوم رہی ہیں اور انتظار ہے کہ کب بٹن دبے گا۔ ادھر سے آواز آئی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ چڑیاؤ بس آؤ اب بتاؤ، ذرا سی چونچ ہے، اتنی ننھی منی کنکرے پنجوں میں اٹھا رکھی ہے چڑیوں نے پنجوں میں ذرا سی کنکرے اٹھا رکھی ہیں۔ اب میں نہیں کہتا کسی جماعت کا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، قرآن کہتا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، برسی کنکرے۔ قرآن کرتا ہے ایک ایک کنکر 7 کا ہاتھیوں کے اندر سے گزر۔ خدا جس کے ساتھ ہو پھر چاہے چڑیا کیوں نہ ہو۔ فجعلہم کعصف مأکول، قرآن کہتا ہے نے اس طرح ہاتھیوں کو چھلنی کر دیا۔ بادشاہوں وہ خدا ہے، کون اس کا مقابلہ کرے؟ اکڑا نہ کرو، خدا جانے کیا ہو جائے گا۔ اس سے علاج دیکھو، جو عورتیں اس کے در پہ پڑی تھی، اس کی غلام بنی ہوئی تھی، انہی کے ہاتھوں سے سر میں جوتے مروا دی۔ اس پروردگار سے وہ بڑا بے نیاز ہے۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں لوگوں، میری ذات کا مقابلہ نہ کرو، میری صفات کا مقابلہ نہ کرو، میری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ میں اگر پکڑنے پہ آؤں گا تباہی پھر جائے گی۔ اب رہا گیا اپنے کعبے کو بنانے آیا تھا، سب کچھ کھو بیٹھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بن کر آئے، ہمارے لیے کرم بن کر آئے، رؤوف بن کر آئے، رحوم بن کر آئے، رحیم بن کر آئے، مہربانیوں والا نبی بن کر آئے، شافی محشر بن کر آئے، ساقی کوثر بن کر آئے، شفیع المذنبین بن کر آئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امت والے قرآن والے بن کر آئے۔ ارے سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ نبی نے ہمیں قرآن دیا اور ہم نبی کے یہاں نبی کے دروازے پہ نبی کے حضور میں ہر وقت بدماشیاں پیش کریں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ہر پیر کے دن اور ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال آقا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ میرا تیرا عمل دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہوں گے؟ نماز نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، زبان سے سچی بات نہیں ہے، دماغ میں ایک بات سمائی ہوئی ہے کہ دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا کوئی جھوٹ ہے، یہ تو کاروباری لائن ہے نا۔ کاروباری لائن میں بیٹھ کر کے غلط کام کرنا جائز ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ گھر میں بدماشی نہ کرو، دکان پہ بے شک بدماشی کرو۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں خوف نہیں۔ ہم میں سے بھی کبھی کسی نے خطا مانی؟ ایک گناہ کرنا اور ایک کرنا، کیا ہے؟ سارا جہان کر رہا ہے، میں کر رہا ہوں تو کیا ہے؟
इसी को खुदाबंदी करीम ने ऐलान करके फरमा दिया, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। ऐसा वक्त मैं लाऊंगा, जनाजा उठाने वाला कोई नहीं, कफन देने वाला कोई नहीं, गुस्ल देने वाला कोई नहीं, कब्र में दफन करने वाला कोई नहीं। सिरची तुम्हारी होगी, खोपड़ियां तुम्हारी होंगी, कुत्ते घसीटेंगे। अक्ल करता है आदमी, किसी को डॉक्टरी पे नाज है, किसी को अफसरी पे नाज है, किसी को पीरी फकीरी और मौलवी पने का फख्र है, किसी को हाजी और नमाजी पने का फख्र है। फरमाया क्या फख्र करोगे, मेरे दर पे आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। ये तो भाई सीधी सादी बात है, मैं भी जोर लगा रहा हूं, जब मौत आएगी खुद ब खुद पता चल जाएगा कि सारी दुनिया में और सारी जिंदगी में मैं क्या करता रहा। वहां तो आंखों के इशारे भी लिखे जा रहे हैं, जुबान से जो कलमा निकलता है वो भी लिखा जा रहा है, हर चीज रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड में। तो हमारे नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज का नमूना बनकर दिखलाया, खा के दिखाया, पी के दिखाया, सो के दिखाया, अपनी शादियां करके दिखलाई, अपनी बच्चियों की शादियां करके दिखलाई, अपने अजीजों रिश्तेदारों की शादियां करके दिखलाई, बीमार भी होके दिखाया, मदीने का बादशाह बन के भी दिखाया और अपने पेट पे दो दो पत्थर बांध के भी दिखाया। एक एक वक्त में एक एक बकरी की रान भी खा के दिखाई और कई कई वक्त में दरख्तों के पत्ते चबाकर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के भी दिखाया। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि कई मर्तबा ऐसा होता था, महीनों महीनों एक खजूर का दाना और एक पानी का प्याला, पानी भी मोल मिलता था। तो महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगों में फतह करके भी दिखलाई। जंगे बदर के फातिह को देखो, अगर किसी ने शिकस्त देख ली हो तो ओहद के मैदान में पैगंबर के चचा के 11 टुकड़े उठाते हुए को देखो। अगर तुम्हारी बेटी है, तुम्हें उसके साथ निबाह करना पड़ रहा है, तो तुम फातिमा के अब्बा को देखो कि वो क्या करता है। अगर उम्र में तेरी बीवी छोटी है, उसके साथ तुझे जिंदगी बसर करनी पड़ रही है, तो तू आयशा सिद्दीका के शोहर को देख कि आयशा सिद्दीका की उम्र 6 साल है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 52 साल है। और अगर तेरी बीवी उम्र में तुझसे बड़ी है, उससे गुजारा करना पड़ रहा है, तो सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खामिन को देख कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 21 या 25 बरस है और हजरत खदीजा की उम्र 45 साल है। अगर तुम्हें नवासे के साथ निबाह करना पड़ रहा है, हुसैन के नाना को देख। अगर तुझे अपने दामाद के साथ निबाह करना पड़ता है, अली मुर्तजा और उस्मान के ससुर को देख। और अगर तुझे अपने सौरे के साथ निबाह करना पड़ता है, तो पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अबू बकर सिद्दीक ससुर को देख। कौन सी चीज है जो मेरे आका की सीरत में तुझे नहीं मिलती? अपनी जिंदगी में इनकलाब लाओ, सच इख्तियार करो, शराफत इख्तियार करो, इबादत इख्तियार करो, जुल्म से बाज आओ। हदीस पाक में आता है कि बाजी मर्तबा आदमी ऐसा जुल्म कर बैठता है कि उस जुल्म को अगर जमीन पे डाल दो तो जमीन में आग लग जाए, समंदर में डाल दो समंदर में आग लग जाए। ये सारा जहान नापैदार है और बेवफा है। इसी को शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह क्या अजीब नकल करता है, कहता है कि यकी बर हसीरो यकी बर शरीर यके दर पलासो यकी दर हरीर। कहता है ये तो मुकद्दरी सौदे हैं, है और एक मखमल और तख्ते शहनशाही पे बैठा है। यकी बाजदारो यकी ताजदार
یا کہ باجدار ہو یا کہ تاجدار یا کہ سرفراز ہو یا کہ خاکسار، ایک کے سر پہ تاج ہے اور ایک کے سر پہ کپڑا بھی نہیں، تھر 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 سردی میں کرتا پھرتا ہے۔ اللہ لوگ نے الگ الگ مقدر بنائے۔ فرمایا یکیرا شب و روز مصحب دست، یکیرا شب و روز مصحب دست، یکی خفتہ در کنجا میں خانہ مست۔ کہتا ہے ایک ایسا مقدروں والا ہے ہر وقت اس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، اور ایک ایسا ہے شراب خانے میں سے میت نکل رہی ہے، کنجر خانے میں سے موت نکل رہی ہے۔ ایک ایسا نصیبے والا ادھر دم نکلا ادھر قرآن زبان پہ تھا، اور ایک ایسا مقدروں کا مارا ہوا کنجری کی گود میں موت آ رہی ہے۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں پوری زندگی دی، ساری زندگی کا طریقہ کار بتا دیا۔ یہ بات نہیں ہے جو تم نے اختیار کر رکھی ہے کہ غزلیں گاؤ، پتاشے کھاؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ اگر پتاشے چاپ کر جنت میں جاتے تو بلال کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا۔ ہاں ہاں، چار عورتوں نے چار مردوں نے مل کر غزلیں گائی اور مٹھائی کھائی اور جا کے سو گئے، صبح کی نماز بھی نہیں۔ دوستو جنت اگر اتنی سستی ہوتی سیدہ زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، ابو فقیہہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی، لبینہ کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا، بے شمار صحابہ کرام کا قیمہ نہ بنتا۔ بڑی عجیب بات کہی، مجذوب نے فیصلہ کر دیا۔ مجذوب کہتا کہ واہ غفل تیری ہستی نہیں، واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، اور راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں۔ کچھ عقل کر، دماغ لڑا، مخول تو نہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ او میرے بندے بدیوں کا پلڑا بھر کے لایا، نیکیوں والے میں ہائی کچھ نہیں، تو لوں کیا؟ بھی تول تو جب ہی لگے گا نا جب دونوں پلڑوں میں کچھ وزن ہوگا، ایک پلڑے میں جب کچھ ہے ہی نہیں تو لوں کیا؟ یوم القیامت وزنا، وزن کس بات کا کر؟ تو دوستو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تابعداری کا وقت ہے، اور خدا جانے میری تیری کس کی قبر تیار ہے۔ ایک حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ بسا اوقات آدمی بنگلہ کوٹھی مکان بناتا ہے، حضور نے فرمایا سب کہہ دو صلی اللہ، بسا اوقات آدمی اپنی ساری پونجی لگا دیتا ہے مکان پہ، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے یوں فرمایا کہ اس غریب کو یہ پتا بھی نہیں کہ اس محل میں ایک رات میں سونا نصیب نہیں ہے، ایک رات بھی اس مکان میں بسیرا نصیب نہیں، موت آ جائے گی۔ اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بسا اوقات آدمی سیرا باندھ کے چلتا ہے، شادی کی تیاری ہے، خوشی ہے، ناچ رہا ہے، خوشیوں میں پھولا نہیں سماتا، لیکن اس غریب کو یہ پتا بھی نہیں کہ جس دلہن کو لینے چلا ہوں ہاتھ لگانا بھی نصیب نہیں ہو، کیا پتا اسے؟ بڑی عجیب بات فرمائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، لکھ کے لے جاؤ، دل کی تختی پہ کام آنے والی بات ہے، اگر عمل کرو گے انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دو گے۔ فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو،
जन्नतुल फिरदौस का जामिन मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह बनता हूं। और जिसका जामिन काली कमली वाला बन जाए उसे क्या चाहिए? फरमाया दो चीजों की जमानत दो, एक ये जो तुम्हारे मुंह में है जुबान, इसकी जमानत दो कि इसको अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ नहीं चलाओगे, और एक जो तुम्हारी नफसानी ख्वाहिशात की जगह बनाई है उसे गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। फरमाया दो चीजों की जमानत तुम दे दो, जन्नत का जामिन मैं हूं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमानत तो दे दी, हम जमानत कैसे दें? हम जमानत कहां से लाए? यूं ही अगर पिछले तांगे में बुरखा नजर आ जाए ना, ऐसे मुड़ मुड़ के देखते हैं जैसे इनका सोना गिर पड़ा हो सड़क में। ये जमानत पक्की हो रही है, पहले उबूरी थी कन्फर्म हो रही है। क्या बदमाशी करना हो, चिट्टी दाढ़ी, क्या देख रहे हो? क्या करोगे देख कर इनको? ये तो भेड़ बकरियां हैं। इसीलिए खुदा के कुरान ने फैसला कर दिया कि जब लोग बदमाश हो जाएंगे, दिल हराम सोचेगा, आंख हराम देखेगी, हाथ हराम चलेगा, कान हराम सुनेंगे, अल्लाह फरमाते हैं फिर मैं भी ठोक के फैसले करूंगा। फिर ठोक का फैसला आएगा। इधर समाउन शाक़त, आसमान फट पड़ेगा, जमीन चिरकर करोड़ों आदमियों को अंदर लुकमा बनाकर ले जाएगी। इसलिए इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का खुलासा ये है कि कुरान पे अमल किया जाए, दुरूद शरीफ की कसरत की जाए। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये बयान? अगर बयान पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक से शेयर जरूर करें।